بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی حور کے مسکرانے سے سب سجدے میں گر پڑیں گے۔ قسط نمبر 53۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے شاگردوں نے شدت خوف اور کثرت مجاہدہ میں دیکھا تو عرض کیا، اے شیخ، آپ اس مجاہدے کو کم کریں گے تو بھی اپنی مراد کو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو فرمایا، کیونکہ میں کوشش نہ کروں؟ میں نے سنا کہ اہل جنت اپنی منزل میں ہوں گے کہ ان پر ایک بہت بڑا نور ظاہر ہوگا اور اس کی رونق اور شدت روشنی کی وجہ سے آٹھوں جنتیں روشن ہو جائیں گی، اور اہل جنت یہ سمجھیں گے یہ نور اللہ کی جانب سے ہے اور سجدے میں گر پڑیں گے۔ اس وقت ایک منادی آواز دے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ، یہ وہ نور نہیں ہے جس کا تمہیں گمان ہوا، یہ ایک حور کے چہرے سے نور چمکا ہے جو اپنے خاوند کے سامنے مسکرائی ہے اور اس کے مسکرانے سے یہ نور ظاہر ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی حور کی چمک دمک اور اس کا حسن۔ قسط نمبر 54۔ ہم نے حور کی کہانی شروع کی تھی اور اس بات پر ختم کی تھی کہ جو حور کا عاشق ہے وہ حور کے لیے محل بنوا رہا ہے۔ پھر آپ نے حدیثیں بھی پڑھی۔ اب آگے پڑھتے ہیں، یہاں سے حور کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ کیا کہتی ہے حور؟ اگر میں زمین کی طرف دیکھوں تو تمام زمین روشن ہو جائے اور روئے زمین کو معطر کر دوں۔ اگر میرا عاشق میرے رخسار کو دیکھے تو وہ اپنا چہرہ میرے رخسار میں دیکھے تو وہ آئینے سے بھی صاف و شفاف دیکھے۔ اگر میں اس کے لیے اپنے چہرے کو کھول دوں تو میرے چہرے کے حسن سے آسمان زمین کا درمیانی حصہ جگمگا اٹھے۔ اگر میں اس کے لیے اپنے ہتھیلی کو آسمان اور زمین میں ضائع کر دوں تو تمام مخلوقات میرے حسن کی دیوانی ہو جائے گی۔